لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ریٹرننگ افسران کی تعیناتی روکنے کا معاملہ، چیف الیکشن کمشنر کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے۔ سکندر سلطان راجہ نے چیف جسٹس کو انتخابی تیاریوں سے متعلق آگاہ کیا۔ ملاقات میں جسٹس سردار طارق اور جسٹس اعجاز الاحسن بھی شریک تھے۔ اس کے علاوہ اٹارنی جنرل منصور عثمان بھی ملاقات میں شریک تھے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے عدیل عثمان سے۔ عدیل، بتائیے گا اس ملاقات کے حوالے سے۔ جی بالکل، آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے ان کے چیمبر میں، جہاں پر چیف الیکشن کمشنر آئے تھے ان سے ملاقات کے لیے اور اٹارنی جنرل بھی وہاں پر موجود تھے، جبکہ سینئر ججز جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ چیف الیکشن کمشنر نے انتخابی جو صورتحال ہے اس کے متعلق ججز کو آج آگاہ کیا ہے اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ انتخابات سے متعلق آج ہی اہم فیصلہ بھی متوقع ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آج ہی اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر دے اور ہنگامی بنیادوں پر ایک مرتبہ پھر عدالت کھلے، لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ابھی اجلاس ختم ہوا ہے اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ کچھ اہم فیصلہ آج متوقع ہے۔ جی، بیورو چیف اسلام آباد کامران خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس ملاقات کے حوالے سے بات کریں گے۔ کامران خان صاحب، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات سے پہلے 2 سینئر ججز سے بھی ملاقات کی ہے۔ اس کے حوالے سے کوئی معلومات سامنے آئی کہ کیا مشاورت کی گئی ہے اس معاملے پہ؟ کامران خان سے رابطہ منقطع ہوا ہے۔ عدیل سرفراز، آپ سے ہی یہ سوال پوچھنا چاہوں گی، اس سے پہلے یہ ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے حوالے سے بتائیے گا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں آج ہی انتخابات کے معاملے میں پیش رفت کا امکان ہے۔ سپریم کورٹ میں آج ہی انتخابات کے معاملے پر جو اہم ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ریٹرننگ افسران کی تعیناتی روکنے کا معاملہ، سپریم کورٹ میں آج ہی انتخابات کے معاملے میں پیش رفت کا امکان ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے۔ سکندر سلطان راجہ نے چیف جسٹس کو انتخابی تیاریوں سے متعلق آگاہ کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس ملاقات سے پہلے چیف جسٹس نے ایک اور بھی ملاقات کی تھی 2 سینئر ججز سے، اور چیف جسٹس نے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر سے متعلق سینئر ججز سے مشاورت بھی کی۔ مشاورت کے بعد اٹارنی جنرل اور چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا گیا۔ کامران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران خان، جو پہلے ملاقات ہوئی ہے مشاورت کے سلسلے میں، اس ملاقات کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے، یہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ جو تھے وہ آج خود سپریم کورٹ آئے اور انہوں نے چیف جسٹس سے یہ انتخابی امور سے متعلق جو ہے وہ ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں صرف چیف جسٹس ہی نہیں تھے بلکہ جو 2 سینئر جج صاحبان ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سردار طارق مسعود، یہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے۔ یہاں تک کہ اٹارنی جنرل جو تھے وہ بھی اس میٹنگ میں تھے اور اس کے جتنے بھی قانونی پہلو ہیں الیکشن کے کنڈکٹ سے متعلق وہ زیر بحث آئے ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے الیکشن سے متعلق کیس میں پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمشنر اور صدر کی مشاورت کے بعد جو 8 فروری کی تاریخ مقرر کی گئی تھی اس حوالے سے یہ فیصلہ جو تھا وہ جاری تھا، جس کو جاری کرتے وقت چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ 8 فروری پر الیکشن ہونا جو ہے وہ اب پتھر پر لکیر ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو گزشتہ روز ڈیولپمنٹ ہوئی کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس میں کہ جو ریٹرننگ افسران سے متعلق کے نوٹیفیکیشن سے متعلق تھا، جس کے بعد اس فیصلہ آنے کے بعد جو ہے وہ ریٹرننگ افسر کی جو ٹریننگ ہو رہی تھی اس کو روک دیا گیا تھا اور جو نوٹیفیکیشن تھا ریٹرننگ افسران کا اس کو معطل کر دیا گیا تھا۔ تو اس بنیاد پر آج جو ہے اسی تناظر میں کہ کہیں یہ عمل جو ہے وہ الیکشن کے التوا کا باعث نہ بنے، اس حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کی چیف الیکشن کمشنر نے۔ وہ ملاقات تو ختم ہو گئی ہے اور اب کہا یہ جا رہا ہے، جو ذرائع ہیں سپریم کورٹ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو جس کیس میں پہلے فیصلہ دیا گیا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، وہی کیس جو ہے وہ آج دوبارہ لگایا جائے اور اس حوالے سے، اور اس میں ارجنسی یہ ہے کہ جو 8 فروری سے پہلے 54 دن پہلے جو الیکشن شیڈول جاری
ہونا ہوتا ہے وہ 54 دن کا عرصہ کل سے شروع ہو جائے گا، یعنی آج الیکشن شیڈول کا اجرا جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی آج ڈیڈ لائن ہے اس حوالے سے۔ ایک چیز، دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ میں بھی سردیوں کی چھٹیاں تعطیلات شروع ہو رہی ہیں اور چیف جسٹس جو ہیں وہ روانہ ہونے والے ہیں بیرون ملک، اور اس کے بعد وہ جنوری میں واپس آئیں گے، تو اس دوران جو ہے وہ جو پراپر بینچ ہے اس کیس کو سننے کے لیے وہ دستیاب نہیں ہوگا، تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آج ہی اس کیس کو فکس کیا جائے اور اس میں پھر جو بھی پیش رفت ہوتی ہے وہ اس طریقے سے سامنے آ سکے۔ تو اگر کامران جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے کل روانہ ہونا ہے اور اس کے بعد جو سردیوں کی چھٹیاں ہیں اس کے بعد یہ کیس اب جنوری میں سنا جائے گا، تو اگر تب اس کیس کی سماعت اتنی تاخیر کا شکار ہوتی ہے تو پھر کیا اس معاملے پہ پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جو جس کیس کی بات ہو رہی ہے اس کیس میں فیصلہ تو دیا جا چکا ہے اور وہ فیصلہ وہی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، لیکن یہ جو نئی صورتحال ہے جس میں کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کو بنیاد بنایا جا رہا ہے، اس تناظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس تناظر میں کیا یہ انتخابات کے التوا کا باعث نہیں بنے گا؟ معاملہ یہ ہے کیونکہ آج شیڈول جاری کرنا ہے، اگر آج اس بنیاد پر اگر آج شیڈول جاری کر دیا جاتا ہے تو ایک بار الیکشن شیڈول جاری ہو جائے تو پھر مزید اس بات کی سند ہو جاتی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے شیڈول کے مطابق مقررہ وقت پر ہوں گے، اور آج شیڈول جاری ہونے کی صورت میں ہی 8 فروری کو الیکشن ممکن ہوگا، اور اگر آج انتخابی شیڈول جاری نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ 54 دن جو ہے وہ درکار ہوتے ہیں، یعنی اگر 1-2 دن بھی آپ آگے کریں گے شیڈول کے جاری کرنے میں تو اسی حساب سے پولنگ کی جو تاریخ ہے وہ بھی اسی حساب سے آگے چلی جائے گی، تو اس لیے انتخابی شیڈول کا آج اجرا نہ ہونا یہ اس بات کا یہ ثبوت ہوگا کہ الیکشن جو ہے وہ آگے جا رہا ہے، پولنگ ڈیٹ جو ہے وہ آگے جا رہی ہے۔ تو مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں پہلے ہی یہ کہنا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر انتخابات میں تاخیر ہوئی تو اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی، تو جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آج نہ اجرا ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے الیکشن کی تاریخ آگے جائے گی، تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کی جانب سے کیا موقف اپنایا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ میں ریٹرننگ افسران سے متعلق، یہ اسی پی ٹی آئی کی ہی جانب سے دی گئی تھی درخواست، اور انہی کی درخواست پر جو ہے یہ ریلیف دیا گیا، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس درخواست کو واپس لینے کو تیار ہے، اور وہ انہیں پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن جو ہیں وہ 8 فروری سے آگے جائیں، اس لیے، اور انہیں یہ بھی ادراک نہیں تھا کہ اس درخواست میں جو وہ پریئر مانگ رہے ہیں، یعنی جو استدعا کی جا رہی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، وہ پی ٹی آئی کے ذرائع ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ اگر ان کی پریئر جو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے کی تھی اس کو بنیاد بنا دیا جائے گا کہ یہ الیکشن کے التوا میں وہ وجہ بنے گی، تو اس وجہ سے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہم درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ واپس لینے کو تیار ہیں، اور جو ریلیف دیا ہے، عبوری ریلیف جو دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، وہ اس کو چھوڑنے کو تیار ہیں، اور وہ استدعا کریں گے ایک نئی درخواست میں کہ یہ ریلیف واپس لیا جائے، کیونکہ اس کی بنیاد پر اگر الیکشن کا التوا ہوتا ہے تو یہ انہیں قابل قبول نہیں ہوگا، تو بظاہر تمام فریق جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ 8 فروری کو ہی الیکشن ہونے چاہیے۔ تو کیا تحریک انصاف نے جو درخواست دی تھی اس میں یہ چیز مینشن کی گئی تھی کہ بیوروکریسی کی خدمات دینے کی بجائے کس ادارے کی خدمات لی جائیں؟ دیکھیے، 2 ہی ہوتے ہیں، اس میں یا بیوروکریسی ہوتی ہے یا پھر جوڈیشل سے افسران لیے جاتے ہیں، اور یہ بہت پہلے ایسا ہوتا رہا ہے کہ یہ آپ کے ریٹرننگ افسران، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ کبھی جوڈیشری سے لیے جاتے ہیں اور کبھی بیوروکریسی سے لیے جاتے ہیں۔ تو اس مرتبہ اہم ایسی بات کیا تھی کہ تحریک انصاف نے اس پر اعتراض کر دیا؟ جی دیکھیں، جو نوٹیفیکیشن جاری کیا الیکشن کمیشن نے، جو انہوں نے نوٹیفائی کیے ملک بھر میں جتنے بھی انتخابی حلقے تھے وہاں پر انہوں نے جو ریٹرننگ افسران نامزد کیے ان پر ان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ جو ہے یہ عدلیہ کو جو انتظامیہ سے علیحدہ رکھنے کا معاملہ ہے، یہ اس فیصلے کی اسپرٹ کے خلاف ہے، اس لیے یہ والا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ معطل کیا جائے اور نئے سرے سے جو ریٹرننگ افسران کی تقرریاں ہیں وہ کی جائیں۔ تو ان کی اس درخواست کو مانتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے جو ریٹرننگ افسران کا نوٹیفیکیشن تھا تقرری کا وہ ختم کر دیا، اس کو معطل کر دیا۔ اسی بنا پر چیف الیکشن کمشنر نے پھر جو ان کی ٹریننگ، یہاں تک کہ ریٹرننگ افسر کی ٹریننگ جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی
اور 3 روزہ ان کی ٹریننگ تھی اس کو معطل کر دیا گیا، اور پھر اسی ہنگامی صورتحال میں یعنی یہ جو قانونی صورتحال پیدا ہوئی، اسی سلسلے میں ملاقات کرنے کے لیے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس آئے اور ان سے ملاقات کی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہاں پر 2 ارجنسی ہیں، ایک تو یہ کہ الیکشن شیڈول جاری کرنے کی آج آخری ڈیڈ لائن ہے۔ آج اگر الیکشن شیڈول نہیں آتا تو پولنگ کے لیے ہر حال میں 54 دن جو ہے اس سے پہلے ملنے چاہیے۔ تو اگر آج الیکشن شیڈول نہیں آتا تو پھر وہ کسی بھی دن آئے گا، جتنے دن آگے جائے گا اتنے ہی دن پولنگ بھی آگے چلی جائے گی۔